सा छोड़ आए हैं। सुनते आए हैं کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سنتے آئے ہیں کہ مولا کائنات کو ہر قسم کا علم تھا. سنتے آئے ہیں کہ خود مولا کائنات فرماتے تھے بیٹھ کر سب کے سامنے کہ میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، پوچھو تمہارا سوال کیا ہے. ہم سنتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام مشکل معاملات ہوتے تو علمی اعتبار سے حضرت مولا کائنات سے رجوع کرتے، جاتے، مشورہ لیتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں جا کر ہمیں صحیح مشورہ اور صحیح علمی تحقیق اور اس کا جواب ملے گا. سنتے آئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والے، ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں سے سب سے قریبی تھے. اس لیے وہ بہت ہی باریک چیزوں کو انہوں نے مشاہدہ بھی کیا، سیکھا بھی سرکار کی تربیت میں. اس لیے حضرت مولا کائنات یہ چیلنج کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وقت سے پہلے دور اندیشی کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور اپنی کرامت کی بنیاد پر بھی چیزوں کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جب جمع کرتے ہیں تو مولا کائنات ایک کمپلیٹ شخصیت نظر آتے ہیں. لیکن آج اس اسلامی تاریخ کے سیگمنٹ میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات جب یہ چیلنج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پوچھو تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو میں جواب دوں گا، یہ چیلنج کیسا ہے؟ پھر بعض اوقات یہ بھی روایتوں میں آیا، ہم نے سنا، اس کی تصحیح آج کریں گے، تصدیق کریں گے آج، کہ 1 2 4 لفظ 1 2 4 آیتوں سے متعلق فرمایا کہ اس کی تفسیر بیان کرنے جاؤں تو نہ جانے کتنے 100 اونٹ چاہیے، میں لکھتا رہوں گا تم اونٹ لاتے رہو گے. یہ ساری باتیں مولا کائنات کے علم کے بارے میں ہیں. اس میں کیا چیز بالکل صحیح ہے، کس چیز کو مزید بہتر کرنا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم کم بتا رہے ہیں. بھائی شان تو اس سے بھی بڑی ہے. مفتی شاہد صاحب آپ، پھر مفتی اسحاق صاحب آپ، اور غلام رشید صاحب، 1 2 میں اس کو کریں، اس کا احاطہ، اور سب سعادت حاصل کریں. بلا شبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بے مثل و بے مثال علم عطا فرمایا، اور آپ کے علم پر مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبت فرمائی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور شہر میں جو بھی آنا چاہے تو وہ باب سے یعنی دروازے سے آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا، اور آج بھی جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے خطابات ہیں، جو آپ کے ملفوظات ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں. کیا بات. اور آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ بیت گیا، آج تک اقوال علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بے مثل و بے مثال ہے. اور بالکل جو آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا فہم قرآن اور تفسیر قرآن کا، تو اس میں آپ اگر تفسیر لکھنے بیٹھتے تو آپ تفسیر کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں تحریر فرما دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم آپ کو مل رہا ہے اللہ کے پاس سے. تو اب وہ لوگ جو کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں وہ، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں در مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے بغیر واسطے کے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں شرح صدر عطا فرماتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ علم کا اور شرح صدر کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ کو علم ملے اور پھر اس کے ساتھ آپ کو شرح صدر مل جائے تو اس علم کی وسعت کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے. بلکہ اہل عرب کے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل علم تو ہوتا ہی وہ ہے جو صدور میں ہوتا ہے. کیا بات. محاورہ ہے، مقولہ ہے کہ العلم فی الصدور لا فی السطور، کہ علم سینوں میں ہے، سطروں میں نہیں ہے. اسی لیے نزول قرآن بھی لکھا ہوا نہیں ہوا، پڑا ہوا ہوا. حالانکہ لوح محفوظ پر قرآن لکھا ہوا شب قدر میں اتارا گیا تھا دفعتاً، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول قرآن ہوا وہ لکھا ہوا نہ ہوا بلکہ پڑھا ہوا ہوا. کہ ابتداءً جو لوگوں کو قرآن مل رہا ہے وہ رسول اللہ کے سینہ اطہر سے مل رہا ہے. تو اصل جو ماخذ ہوا وہ سینہ ہوا، اور حضرت علی کو جو علم ملا ہے وہ تو صدر مصطفیٰ کریم سے ملا ہے. اس میں کس طرح کی کمی ہو سکتی ہے؟